بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل ذیشان اسد۔ مولانا خلیل الرحمان سے ڈیوڈ آریل تک کا سفر، آج ہم مکمل حقائق سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ تقریباً پچھلے 1.5 ماہ سے اسلام آباد پریس کلب کے سامنے ڈیوڈ آریل اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کرنے سمیت 3 مطالبوں کو لے کر احتجاج کیے بیٹھا ہے۔ پریس کلب کے سامنے انہوں نے اسرائیل کا جھنڈا بھی خیمے پہ لگایا۔ ڈیوڈ آریل، جن کا اپنا نام خلیل الرحمان ہے، فیصل آباد کے مشہور عالم دین مولانا قاری محمد یاسین صاحب کے بیٹے حبیب الرحمان اور جمیل الرحمان کے بھائی۔ فیصل آباد باغ والی مسجد کے ساتھ مدرسہ دارالقرآن کے نام سے ان کا لڑکوں اور لڑکیوں کا مدرسہ بھی ہے۔ ڈیوڈ آریل پچھلے 7 سال سے پاک اسرائیل تعلقات کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اس سے قبل خلیل الرحمان ایک دیندار عالم دین تھے، لیکن تقریباً 10 سال قبل ان کی ملاقات نور داہری سے ہوئی۔ نور داہری ایک پاکستانی ریسرچر ہے جو اس وقت لندن میں مقیم ہے۔ نور داہری نے ایک آرگنائزیشن بنائی ہے جس کا نام پاکستان اسرائیل ایلینس ہے۔ اس تنظیم کا مقصد پاکستان اور اسرائیل کے سفارتی تعلقات کے لیے کوششیں کرنا ہے۔ اس تنظیم کو اسرائیلی امریکی انٹیلیجنس کمیونٹی اور برطانوی پارلیمنٹ کا تعاون حاصل ہے۔ مولانا خلیل الرحمان رحیمی نے سال 2013 میں پاکستان اسرائیل ایلینس تنظیم جوائن کی اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کے لیے مہم چلانا شروع کر دیا۔ اس مقصد کے لیے ان کو بھاری فنڈنگ بھی دی گئی اور ان کو ملیشیا، دبئی اور تھائی لینڈ جیسے ممالک لے جایا گیا۔ یہودیوں کے ساتھ ان کی ملاقات کروائی گئی۔ سال 2017 میں انہوں نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کرنے پر بہت زیادہ بیانات دیے۔ تب اس پر تنقید کی گئی اور ان کی فیملی کے کہنے پر اس نے سرعام معافی مانگ لی اور پاکستان اسرائیل ایلینس سے اپنی رکنیت ختم کرنے کے لیے نور داہری کو پیغام بھجوا دیا۔ معافی کے بعد اس پر تنقید کم ہوئی۔ نور داہری نے انہیں سمجھایا اور بھاری فنڈنگ بھی دی۔ جون 2019 میں گستاخانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جب مظاہرے کیے گئے تو اس منحوس اور خبیث نے کہا کہ مسلمانوں کو دیکھیے، گستاخیاں ثابت کرنے کے لیے احتجاج کیا جا رہا ہے۔ مئی 2019 میں اس نے باقاعدہ طور پر داڑھی منڈوائی، کلین شیو کیا اور اپنا نام خلیل الرحمان سے ہٹا کر ڈیوڈ آریل رکھ لیا۔ آئی ڈی کارڈ میں بھی یہی نام رکھ دیا اور باقاعدہ طور پر یہودیت کو پسند کرنے لگا۔ کھلم کھلا اسرائیل کے لیے پھر سے مہم چلانا شروع کیا، جس کے بعد حکومت پاکستان نے ان کا پاسپورٹ ضبط کیا۔ واضح رہے یہاں کہ اس کی فیملی نے باقاعدہ طور پر ان کے کاموں سے اعلان لا تعلقی کا اظہار کیا اور ان کو سمجھایا، تاہم پیسوں کے لالچ میں یہ آدمی اپنے ایمان کو خیر بات کہہ چکا ہے، جس کے بعد اب یہ اسلام آباد پریس کلب کے سامنے احتجاج کیے بیٹھا تھا۔ نور داہری کون ہے اور پاکستان اسرائیل ایلینس تنظیم کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے اور یہ کہاں سے چلائی جاتی ہے؟ چلتے ہیں اس کی طرف۔ نور داہری نامی اس شخص کا اصل نام عتیق ہے۔ یہ برطانوی شہری ہے جبکہ اس کا تعلق پاکستان سے ہے۔ نور داہری 7 سال تک برطانوی پولیس میں برطانوی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے پے رول پہ ملازمت بھی کرتا رہا ہے۔ اس دوران یہ مسلمانوں اور بالخصوص اسلام پسند نوجوانوں کی جاسوسی کرتا رہا اور اس نے لندن سمیت برطانیہ بھر میں بہت سے اسلام پسند نوجوان برطانوی ایجنسیوں سے گرفتار کروائے، جن کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ نہ صرف اسلام پہ کاربند تھے بلکہ نوجوان مسلمانوں کو بھی اسلام کے ساتھ وابستہ کر رہے تھے۔ 7 سال برطانوی پولیس میں کام کرنے کے بعد یہ شخص کافی عرصہ منظر عام سے غائب رہا۔ اس نے رپوشی کے یہ تمام سال اسرائیل میں موساد کی زیر نگرانی تربیت میں گزارے، جہاں سے یہ شخص ایک مکمل صہیونی بن کر نور داہری کے نام سے واپس برطانیہ آیا اور اسلام پسند مخالف صہیونی تنظیموں کے ساتھ منسلک رہا۔ بہت سے برطانوی اور امریکی اور اسرائیلی جریدوں میں کالمز، آرٹیکلز لکھنا شروع کیے، جس میں یہ خود کو فخریہ طور پر صہیونی کہتا رہا۔ اس دوران اس نے اسلامی دہشت گردی پہ کتابیں بھی لکھیں۔
जिसमें यहूदियों को दुनिया की मज़लूम तरीन और मुसलमानों को बिलखसूस अरबों और फ़लस्तीनियों को ज़ालम और वहशी कौम करार दिया। इस दौरान इसने इस्लामिक थियोलॉजी ऑफ काउंटर टेररिज्म नामी तंजीम की बुनियाद रखी और इस वक्त इस तंजीम का सरबराह है। इस तंजीम का असल मकसद बरतानिया में मुकीम नौजवान मुसलमानों बिलखसूस पाकिस्तानी नौजवानों में इस्लाम पसंदी के बढ़ते हुए रुझान को रोकना है और इन्हें इस्लाम की गलत तशरीहात के ज़रिए मज़हब से दूर करना है और गुमराह करना है। जबकि इस तंजीम का एक ख़ास मकसद मुसलमान नौजवानों और बिलखसूस पाकिस्तानी नौजवानों में फ़लस्तीनियों से मोहब्बत, हमदर्दी और इसराइल के लिए पाई जाने वाली नफ़रत का ख़ात्मा करना भी है। इस तंजीम का ख़ास टारगेट टीनेजर मुसलमान लड़के और लड़कियां हैं, जिन्हें गुमराह करना कदरे आसान होता है। जबकि इस तंजीम को इसराइली और बरतानवी हुकूमत और दुनिया भर की सेहूनी तंजीमों की मुकम्मल हमायत हासिल है। नूर दाहरी, जो कि इस तंजीम का सरबराह है, बरतानिया की रियासती सरगर्दगी में मुसलमान बच्चों के स्कूल्स वगैरह में ब्रेन वाशिंग के लिए बाकायदा सेमिनार मुनक्कद करता है और जहां मुसलमान बच्चों को इसराइल और सेहूनियत की मुस्बत तस्वीरें दिखाई जाती हैं और बताया जाता है कि ज़ालिम फ़लस्तीनी मज़लूम इसराइलियों पर कैसे जुल्म ढा रहे हैं और मसकशुदा तारीख़ी हवालों से ये बताया जाता है कि यहूदी फ़लस्तीन के असल मालिक हैं और फ़लस्तीनी गासिब हैं। आजकल ये शख्स लंदन में रहाइश पजीर है और एक अदर ड्राइविंग स्कूल चला रहा है, जबकि इसके साथ साथ सेहूनी सरगर्मियाँ भी जारी रखे हुए है, जिसमें इसका ख़ास निशाना पाकिस्तानी नौजवान हैं। जब ये शख्स इसराइल से वापस आया था तो पाकिस्तान भी गया और तब की आला सिविल और अस्करी क़ियादत से इसने मुख्तलिफ़ अवामी इज्तिमात पर मुलाकातें भी की थीं, जिसकी इसके पास तस्वीर भी मौजूद हैं। पाकिस्तानी नौ उम्र बच्चों को बरतानिया भर में ये इन्हीं तस्वीर के ज़रिए गुमराह करता है। ताहम ये 4-5 साल से पाकिस्तान नहीं आया, जिसकी वजह यह है कि ये पाकिस्तानी एजेंसियों के रडार पे है। लेकिन ये शख्स ताहाल इन्हीं पुरानी तस्वीर को इस्तेमाल करके नौ उम्र पाकिस्तान लड़कों और लड़कियों को गुमराह कर रहा है। इसका दावा है कि आई एम ए प्राउड मुस्लिम एंड ज़ियोनिस्ट। इसी की तालीम वो पाकिस्तानी नौजवानों को दे रहा है, जबकि इसके साथ साथ ये पाकिस्तान इसराइल के ताल्लुकात का ज़बरदस्त हामी भी है और इसके फ़वाइद ये अपनी तंजीम की हर मीटिंग में पाकिस्तानी नौजवानों को गनवाता है। ज़रूरत इस अमर की है कि हम बरतानिया में मुकीम मुसलमानों और बिलखसूस पाकिस्तानी बहन भाइयों को इस सेहूनी एजेंट से ख़बरदार करें ताकि वो इसके शर से अपनी नौजवान नस्ल को महफूज रख सकें। इस पोस्ट को बरतानिया में मुकीम अपने अजीज़ों कारब तक पहुँचाएँ ताकि वो इससे बाखबर हो सकें। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय से आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।